عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی ناک سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے اب بھی اس کی قمیض پر گر رہے تھے۔ عمر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے بہت گہرے سانس لے رہا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ چند لمحے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑی رہی۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے کچھ ٹیشو پیپرز اٹھا لائی تھی۔ عمر کے بالکل بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ٹیشو سے اس کی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ علیزہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو لے لیے اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ علیزہ بھیگی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزہ نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ وہ چہرہ صاف کرتے کرتے رک گیا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں علیزہ سے پوچھا۔ وہ ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے حیرانی سے اس کا منہ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں، سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ علیزہ کو اس کے مطالبے پر شوق لگا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بھی کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ نہیں کریں گے تو میں چلی جاتی ہوں۔ کیا نہیں کروں گا؟ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ دیر پہلے علیزہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خاموشی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ نہیں کریں گے نا؟ اس بار علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں کروں گا، بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے علیزہ سے آنکھیں چرا لی تھی۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر چہرہ جھکا چکا تھا۔ وہ بوجھل دل سے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ باہر نکل آئی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اندر کیا کر رہا تھا یا کیا کرنے والا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ علیزہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ ہی اختلافات رہے تھے اور ان سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن یہ کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں تھے۔ ایسے اختلافات صرف عمر اور جہانگیر کے درمیان ہی نہیں تھے، بلکہ خاندان کے تمام لوگوں کے درمیان تھے۔ ماس حیدر انگریزوں کے زمانے میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور جو تھے وہ سول سروس میں رہنے کے لیے بڑی جاں فشانی سے کام کرتے تھے۔ اپنے انگریز افسروں کے سامنے برٹش گورنمنٹ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کام کرنا پڑتا، مگر ان کی ضمیر کے لیے یہ بات بہت کافی تھی کہ ان کے آفیسرز ان سے خوش تھے۔ سول سروس اس زمانے میں بھی ان کی ضرورت نہیں، شوق تھا۔ ان کا خاندان مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ نوکری کی ضرورت نہ تو کسی کو پیش آتی تھی اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا۔ مگر ماس حیدر کے باپ نے اس ٹرینڈ کو توڑا اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد سول سروس میں لے آئے۔ بنیادی طور پر وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مزاج میں جاگیرداروں والی تمام چیزیں کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو سکی تھیں۔ سول سروس جوائن کرنے کے کچھ سالوں بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا تھا۔ ماس حیدر مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ جتنا عرصہ وہ سول سروس میں رہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ جب انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تب تک ان کے چاروں بیٹے تھوڑے تھوڑے عرصے کے وقفے سے سول سروس سے منسلک ہو چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا ایاز حیدر
بیرون ملک لاء کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وطن واپس آ کر فورن سروس جوائن کر چکا تھا۔ دوسرے بیٹے سعد حیدر نے بھی بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروس جوائن کر لی، لیکن بڑے بھائی کے برعکس انہوں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا انتخاب کیا تھا۔ عالمگیر اور جہانگیر نے بھی بڑے بھائیوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فورن سروس جوائن کر لی۔ سول سروس میں اپنی ساری اولاد بھیجنے والے معاذ حیدر واحد نہیں تھے، ان کے بھائیوں نے بھی قیام پاکستان کے بعد اپنی اولادوں کے لیے اسی شعبے کا انتخاب کیا تھا، اور اس وقت ان کا تقریباً سارا خاندان سول سروس کے مختلف شعبوں سے منسلک تھا۔ معاذ حیدر نے ملازمت صاف ہاتھوں سے چھوڑی تھی۔ چھوٹی موٹی چیزوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو انہیں اپنی ملازمت کے دوران نہ کسی اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا تھا، نہ ہی انہیں کوئی ایسا کام کرنا پڑا تھا کہ جس پر انہیں شرمندگی ہو یا ان کا ضمیر خود کو مجرم تصور کرتا ہو۔ ورثے میں باپ سے لمبی چوڑی جاگیر ملی تھی اور انہوں نے اسی روپے سے اولاد کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا تھا، لیکن بیرون ملک قیام کے دوران ان کے بیٹوں کی مکمل برین واشنگ ہو گئی تھی۔ وہ چاروں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے باپ نے اپنی سروس سے صرف اچھی ریپیوٹیشن کمائی ہے اور یہ کمائی ان کی محنت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ ان چاروں نے سول سروس جوائن کرتے ہوئے اپنے ذہن میں کچھ اور مقاصد رکھے تھے، اور پھر انہوں نے ہمیشہ انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کیا تھا۔ چاروں نے اپنی سروس کے دوران ہر طرح کی کرپشن کی، مگر اس کے باوجود وہ فیملی بیک گراؤنڈ اور تعلقات کی وجہ سے ایسے اہم عہدوں تک پہنچ گئے تھے جس کی مثال صرف پاکستان میں ہی ملتی تھی۔ معاذ حیدر سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے خود کو ضرورت سے زیادہ لبرل ظاہر کیا تھا۔ ان کی مصروفیات ہمیشہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ رابطوں میں آڑے آتی رہیں، مگر انہوں نے اس کی خاص پرواہ نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بچوں کی آئیڈیل تربیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، اس لیے وہ ایک مثالی باپ ہیں۔ بعد میں بھی بیٹوں کو کسی چیز سے منع کرنے کے بجائے انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے انہیں ہر کام کی اجازت دے دی تھی۔ جب ان کے بیٹوں کی کرپشن کا ذکر ہونے لگا تب بھی انہوں نے انہیں روکنے کے بجائے انہیں بچانے کے لیے اپنے تعلقات کو بخوبی استعمال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری بیوروکریسی کرتی ہے، اور ان چیزوں کے بغیر ان کے بیٹے اپنا کریئر نہیں بنا سکتے۔ کبھی اگر انہیں پچھتاوا ہوتا بھی تو وہ خود کو 100 دلیلوں سے سمجھا لیتے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، لیکن بیٹیوں کو کانوینٹ میں پڑھانے کے بعد بہت ہی کم عمری میں ہی ان کی شادیاں کر دی تھیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں مالی لحاظ سے جتنے آسودہ تھے، نجی زندگی میں اتنے ہی زیادہ مسائل کا شکار تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے ایاز نے بیرون ملک تعلیم کے دوران ہی ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے ایک یونانی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1-1.5 سال یہ شادی کسی نہ کسی طرح چلتی رہی، پھر دونوں میں طلاق ہو گئی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے سول سروس جوائن کرنے کے بعد ماں باپ کی مرضی سے دوسری شادی کی۔ یہ شادی کچھ عرصہ تو اچھی طرح چلتی رہی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے چھپ کر ایک اور شادی کر لی۔ اس بار ان کی بیوی ایک ایرانی عورت تھی۔ اس شادی کا علم ہونے کے بعد خاندان میں بہت ہنگامہ ہوا، کیونکہ ان کی دوسری بیوی کا تعلق معاذ حیدر کے اپنے ہی خاندان سے تھا۔ خاندان کے بہت زیادہ دباؤ پر انہوں نے اسے طلاق دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اور شادی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی طرح اپنی دوسری شادی کو ہی نبھاتے آ رہے تھے۔ ان کے 3 بیٹے بھی اب سول سروس میں آ چکے تھے۔ دوسرے بیٹے سعد نے بھائی کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے ماں باپ کی مرضی کے مطابق خاندان میں ہی شادی کی۔ 8 سال تک یہ شادی چلی، پھر دونوں کے درمیان اختلافات طلاق تک جا پہنچے۔ سعد حیدر نے دوبارہ ماں باپ کے اصرار کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کے پاس تھے۔ تیسرے بیٹے عالمگیر نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور ان کی شادی تمام تر اختلافات کے باوجود ابھی تک قائم تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ چوتھے بیٹے جہانگیر نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ 11 سال شادی قائم رہی، پھر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کے اصرار کے باوجود
عمر کو اپنی بیوی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھا۔ طلاق کے 2 ہی ماہ کے اندر انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اس بیوی سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کراچی کی ایک ماڈل سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے تیسری شادی کر لی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی حسینہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے مقابلے قدرے پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ کو شادی کے کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی تھی۔ علیزہ کو اس کی ماں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر دوبارہ شادی کرنے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھیں۔ معاذ حیدر اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی نجی زندگی کو خاص طور سے ناکام ہوتے دیکھا تھا، اور انہیں ہمیشہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ ان کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ جس نے ان کی اولاد کو زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہوئے بہت سے مسائل سے دوچار رکھا۔ عمر جہانگیر اور اس کے باپ کی طرح معاذ حیدر کے سارے بیٹے ہی اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علیزہ وقتاً فوقتاً عمر اور جہانگیر انکل کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے ساتھ اپنے دوسرے انکلوں اور ان کی اولادوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی، مگر اس نے کبھی کسی جھگڑے کو اتنا شدید ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کیا عمر ایسا کر سکتا ہے؟ اسے کمرے سے باہر آ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنی معمولی سی بات پر عمر خودکشی کر سکتا ہے؟ اور انکل جہانگیر کہہ رہے تھے کہ اس نے پہلے بھی 2 بار سلیپنگ پلز۔ علیزہ نے کچھ بے چینی سے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا۔ عمر کبھی بھی ایسا نہیں تھا، پھر اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دروازے اور فرش کے درمیان والی درز سے کمرے کی روشنی کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ 4 سال پہلے والا عمر تو نہیں ہے۔ وہ آگے کچھ سوچ نہیں سکی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے بلند آواز میں انکل جہانگیر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کوئی انوکھا کام تو کرنا نہیں چاہتا، ہمارے خاندان میں وہ کوئی پہلا تو نہیں ہے جس کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے۔ کیا ایاز نے اپنے بیٹے کی شادی خود کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی؟ اور اس کے بیٹے نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہے؟ اس کی بیوی اسے کہاں سے کہاں لے گئی ہے، اور اس وقت وہ پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، عیش کر رہا ہے۔ کیا سعد اور عالمگیر نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کر کے کوئی فائدے حاصل نہیں کیے؟ اور اگر میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ خالی خلی افسری حاصل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک اوپر ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا خیال ہے کہ اسے ابھی تک جو کچھ ملتا رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملتا رہا ہے۔ میں اگر اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسے پتا چل جاتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ انکل جہانگیر کی آواز سے ان کے غصے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ مگر جہانگیر، اگر وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تو اسے مجبور مت کرو۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اگر اسی طرح وہ کچھ کر بیٹھا تو۔ نانو نے اپنا خوف ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر انکل جہانگیر نے ان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے کہ میں اس کی بلیک میلنگ کے سامنے جھک جاؤں؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر، وہ تمہارا ایک لوتا بیٹا ہے، انکل جہانگیر نے ایک بار پھر نانو کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر اکلوتا بیٹا میرے کام نہیں آ سکتا تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے اکلوتے بیٹے کی۔ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ جہانگیر، ایسے مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میں نے تو اسے دنیا کی ہر لگژری دے رکھی ہے، اور آج سے نہیں بچپن سے، اور یہ میری ایک بھی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کہاں کرنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں تو پھر میں اسے ایک اور لڑکی دکھا دیتا ہوں، یہ وہاں شادی کر لے، مگر نہیں، یہ وہاں بھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ ایسی کسی جگہ شادی نہیں کرے گا جہاں میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ باپ اس کا سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ باپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، باپ اس کا ملازم ہے، وہ اسے ساری عمر فائدے پہنچاتا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا۔ جہانگیر، تم اس معاملے میں ضد نہ کرو۔ جوان اولاد ہے، ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جوان بیٹے سے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تمہاری بات نہیں مانتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس طرح اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج اس نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مجھے دہلا دیا ہے۔ آپ خوفزدہ مت ہوں، یہ پہلے بھی 2 بار ڈرامہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ انکل جہانگیر اب بھی تلخ تھے۔ اگر وہ پہلے 2 بار یہی کوشش کر چکا ہے تو تمہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس حد تک ضد ہو چکا ہے کہ اس آخری قدم کو اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ نانو نے انکل جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ اسے مجھ سے بہتر نہیں سمجھتی، میں جانتا ہوں مجھے اسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور میں کر لوں گا۔ آپ اس معاملے میں اس کی سائیڈ مت لیں۔ میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی، میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی 13 سالہ لڑکے کو ہینڈل نہیں کر رہے، 30 سالہ مرد کا سامنا ہے تمہیں۔ اسے بچہ سمجھ کر کسی چیز کو اس پر ٹھونسنے کی کوشش مت کرو، اس پر کسی بھی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو اور اپنا کریئر تباہ کر لو۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ پھر بھی تو کسی نہ کسی طرح خود کو مصیبت میں سے نکالتے ہی نا۔ پھر اب بھی کچھ نہ کچھ کر لو۔ تب کی بات کچھ اور ہوتی، مگر اب میں یہ سوچ کر نہیں چل رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ ہے تو پھر اسے میرے کام آنا ہوگا، جیسے میں ہمیشہ اس کے کام آتا رہا ہوں۔ جہانگیر، تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے باپ نے کبھی تم چاروں کے ساتھ اس طرح ضد نہیں کی تھی؟ تم لوگوں نے جو کرنا چاہا انہوں نے تمہیں کرنے دیا، چاہے وہ اپنی مرضی سے شادی یا طلاق جیسا احمقانہ فیصلہ کیوں نہ ہو۔ مجھے ڈیڈی کی مثال مت دے، تب حالات اور تھے لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے، انکل جہانگیر نے تیزی سے کہا تھا۔ اس لیے صورتحال اور ہے کیونکہ تم اب کسی اور کے باپ ہو، بیٹے نہیں۔ اب تمہاری ڈیمانڈز بھی بدل گئی ہیں۔ چلیں آپ ایسا ہی سمجھ لیں، ڈیڈی اور طرح کے تھے، میں اور طرح کا ہوں۔ جہانگیر، ابھی اسے چھوڑ دو۔ تم اس کے پیچھے کس حد تک بھاگ سکتے ہو؟ اسے مجبور کرو گے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہاں کہاں اس کے پیچھے جاؤ گے؟ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھا رہی ہیں۔ میں اسے بھی سمجھاؤں گی، مگر تم خود کو تھوڑا ٹھنڈا تو کرو۔ میں تمہاری طرح اس کے پیچھے پنچے جھاڑ کر نہیں پڑ سکتی۔ ابھی اسے کچھ بھی مت کہو، ابھی اسے اس کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہے وہ کرنے دو۔ کچھ عرصہ گزر جائے گا تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں اس سے بات کروں گی۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھیں، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ علیسا نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا تھا۔ پھر اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا اور وہ لان میں چلی گئی۔ عمر کے کمرے کی کھڑکیاں باہر لان میں کھلتی تھیں۔ اس کا خیال تھا وہ کھڑکیوں میں سے اندر دیکھ سکے گی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ کھڑکیاں بند تھیں اور ان کے آگے پردے تنے ہوئے تھے، وہ کسی بھی طرح اندر نہ دیکھ سکی۔ کچھ دیر وہ بنا کسی آہٹ کے کھڑکیوں کے سامنے کھڑی رہی اور ایک بار پھر اندر واپس آ گئی۔ نانو اور انکل جہانگیر کی بحث اب بھی جاری تھی۔ وہ عمر کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدل کر بستر پہ لیٹنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ عمر کے وعدے کے باوجود اس کے بارے میں پریشان تھی اور اسے حیرانی تھی کہ انکل جہانگیر عمر کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہے، انہیں اس کی زندگی کی پرواہ کیوں نہیں ہے۔ کچھ بے چین ہو کر وہ ایک بار پھر اٹھ گئی اور کمرے کے چکر لگانے لگی، پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سونے سے پہلے ایک خیال آنے پر وہ دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر عمر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ اب بند تھا، وہاں اب خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کی لائٹ اب بھی آن تھی، لیکن کمرے میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمر کبھی بھی لائٹ آن کر کے نہیں سوتا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اگر اس وقت سو نہیں رہا تھا تو پھر کیا کر رہا تھا؟ اس نے بے قراری سے سوچا۔ کچھ دیر کمرے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک عمر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ عمر کا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں بالکل ہی خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ دروازے پر دستک دینا چاہ رہی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ نانو کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی۔ اسے نانو قدرے پریشان لگی۔ کچن میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، میں تمہیں جگانے ہی والی تھی، اچھا ہوا کہ تم خود اٹھ گئی۔ آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں نانو، میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔
नानो ओवन में कोई चीज रख रही थी। फिर नाश्ता कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं जा रहा, उसने इनकार कर दिया था। नानो, अंकल जहांगीर कहाँ है? अचानक उसने पूछा। वो सुबह चला गया है। अलीज़ा को अचानक ही बेहद इत्मीनान का एहसास हुआ था। उमर से दोबारा उनकी कोई बात हुई? नहीं, उमर सोया हुआ था, मैंने उसे नहीं जगाया। नानो ने काम करते हुए कहा। अब जगा दूं उसे? अलीज़ा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा था। नहीं, अभी उसे सोने दो, नानो ने उससे कहा था। किचन में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। नानो, उमर ने ये सब क्यों किया? उसने कुछ देर बाद पूछा था। नानो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। पता नहीं, उन्होंने मायूसी से सर हिलाया था। नानो, वो बिल्कुल बदल गया है ना? हाँ, ऐसा तो होना ही था। मगर क्यों नानो? वो तो उमर तो मुझे यकीन नहीं आता नानो, उमर ऐसा हो जाएगा। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, एक दिन में ही क्या हो गया? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है अलीज़ा, नानो ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा था। जहांगीर अंकल उसे क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ उससे एक काम क्यों करवाना चाहते हैं? वो भी मजबूर है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं नानो, वो मजबूर नहीं, खुदगर्ज हैं। नानो ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। दोपहर के 2 बजे वो एक बार फिर परेशान होकर अपने कमरे से निकली। उमर का दरवाजा अब भी बंद था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खामोशी छाई हुई थी। अलीज़ा ने एक बार फिर दस्तक दी। इस बार दस्तक की आवाज जोरदार थी, मगर अंदर खामोशी नहीं टूटी। उसने यके बाद दीगरे कई बार दरवाजा बजाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। अलीज़ा खौफज़दा हो गई। उमर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो इतनी गहरी नींद तो नहीं सोता? उसने दम साधे सोचा। बिजली के एक झमाके से उसे याद आया कि कमरे की एक और चाबी नानो की दराज में पड़ी हुई है और वो उस चाबी को लाकर दरवाजा खोल सकती है। तकरीबन भागते हुए वो नानो के कमरे में आई थी। उसने उनकी दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और तेज रफ्तारी से वापस उमर के कमरे के दरवाजे के पास आ गई। कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे में चाबी घुमाई। दरवाजे का लॉक खुल गया। उसने नॉब घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। कमरे में लाइट अब भी ऑन थी और दरवाजा खुलने की आवाज ने भी उमर को मुतवज्जह नहीं किया था। अलीज़ा ने दरवाजा खोलते हुए अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे उसे शौक लगा था, उमर बेड पर कंबल लपेटे औंधे मुंह सोया हुआ था। उसका सर तकिए पर था और दायां हाथ कोहनी तक तकिए के नीचे था, जिसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था और उस उठे हुए हिस्से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। उसके लिए हैरानकुन बात थी कि उमर लाइट जलती छोड़कर सो गया था, मगर उस वक्त जिस चीज से उसे शौक लगा था वो बेड के कुछ फासले पर तपाई पर मौजूद 3 बोतलें और एक ग्लास था। वो बोतलें उसके लिए नई नहीं थीं। वो बहुत दफ़ा वैसी बोतलें बाजार से खरीदकर उन्हें बेले लगाने के लिए इस्तेमाल करती रही थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थीं। आज पहली बार वो उन बोतलों का असली मसरफ देख रही थी, और वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी उन बोतलों को देखती रही थी, फिर धीमे कदमों से तपाई की जानिब जाने लगी। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर उन बोतलों को देखा था। एक बोतल खाली थी जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई एस्ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे की ही हालत में वो लाइट बंद किए बगैर ही सो गया था। अलीज़ा अभी भी कुछ बेयकीनी से उन चीज़ों को और बेड पर पड़े हुए उमर को देखती रही। उमर तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? उसने मायूसी से सोचा। चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, फिर कुछ मायूसी से उसी तरह धीमे कदमों से
कमरे से बाहर निकल गई थी। नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाकयात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानो की आवाज़ पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लाउंज में आ गई थी। अलीज़ा ने उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। नानो कुछ फिक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा? तुमने उसे जगाने की कोशिश की? उन्होंने अलीज़ा से पूछा था। नहीं, उसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था उसे सोने दो, उसने उन्हें याद दिलाया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए, नानो ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलीज़ा खामोशी से उन्हें लाउंज से जाते हुए देखती रही। नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीज़ा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखकर कहा था। हाँ, बहुत देर दरवाज़ा बजाना पड़ा, लेकिन वो उठ गया। कह रहा है अभी आता हूँ, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी या उमर ने दरवाज़ा खोले बगैर उन्हें अंदर से ही जवाब दे दिया था। नानो, क्या आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे ही बुलंद आवाज़ में पूछा था। नहीं, अंदर नहीं गई। क्यों पूछ रही हो? नानो ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया था। बस ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा था। इसका मतलब है नानो ने वो बोतलें नहीं देखी हैं। ये अच्छा ही हुआ, वरना नानो को तकलीफ पहुंचती। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा, और फिर यूं उनके घर पर उनके सामने। अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था उमर ने भी इसीलिए दरवाज़ा खोले बगैर नानो को जवाब दिया होगा, ताकि नानो अंदर आकर बोतलें ना देख सके। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। उसका जहन एक बार फिर उलझ गया था।